ایسا جائے گی ورٹیکل، اور پھر وہ سلیب پر بھی الٹا چلے گی، پھر اترنے کا بھی ہنر ہے اس کے پاس میں۔ اگر منور زمان رائٹ ہوئے آپ لوگ کی آنکھوں کے سامنے، یہ پیلر سے ایسا چڑھو اور الٹے پیر سلیب پر چڑھو اور پھر وہاں سے اترو، تو یہ دنیا کا پہلا شخص ہوگا منور زمان جو ایسا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا انسان، کر سکتا انسان صرف زمین پر ہی چل سکتا ہے، ورٹیکل نہیں چل سکتا ہے، ہاریزونٹلی چل سکتا ہے۔ لیکن کیڑے ورٹیکل بھی چل رہے ہیں، ہاریزونٹل بھی چل رہے ہیں، اور ہاریزونٹل اتر بھی رہے ہیں، ورٹیکل اتر بھی رہے ہیں۔ یہ تمام سکلز اللہ نے جانوروں کو دیا ہے، کیڑوں کو دیا ہے، پرندوں کو دیا ہے۔ نہ ہمیں نظر آتا دور سے، جیسے شاہین دور سے دیکھ سکتا ہے کوئی چیز، اس کے باوجود اللہ کیوں کہہ رہا ہوگا کہ آپ اشرف ہے، آپ بہترین ہیں، آپ اعلیٰ ہیں؟ یہ مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ کسے کہہ رہا ہے؟ انسان کو کہہ رہا ہے۔ کبھی ہم لوگ سوچے، میں سوچا کئی دفعہ، آپ لوگ کو کبھی یہ خیال ہے کہ نہ ہم جانور جیسا بھاگ سکتے، نہ ہم مچھلی جیسا تیر سکتے، نہ پرندے جیسا اڑ سکتے، نہ کیڑوں جیسا رینگ سکتے، پھر بھی ہم ان سے بہتر ہیں، کئی گنا بہتر ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کی وجہ ہے عقل، اس کی وجہ ہے عقل۔ یہ جو جسم انسان ہے نا، انسان 3 حصوں میں ہے۔ عقل، جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو اس کو انسان نہیں کہتے، اسے مردہ کہتے ہیں، جب روح نکل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب عقل نکل جاتی ہے، انسان میں عقل نہیں ہوتا ہے تو اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بہترین تحفے سے نوازا ہمارے تمام مینکائنڈ انسانیت کو، عقل سے۔ اور یہ بہت افسوس سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور یہ عقل کی طاقت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ جتنے چیزیں اس روح زمین پر ایجاد ہوئے ہیں، انوینشنز ہوئے ہیں، یہ سب عقل کے استعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ہاتھ پیر کے استعمال کی وجہ سے نہ سمجھیں آپ، آنکھ کے استعمال کی وجہ سے نہ سمجھیں آپ، کیونکہ یہ ہاتھ پیر آنکھ یہ جانور کو بھی ہیں، یہ ہاتھی کے بھی ہیں، یہ شیر کے بھی ہیں، یہ گھوڑے کے بھی ہیں، یہ کتے کے بھی ہیں۔ لیکن یہ لوگوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا زندگی میں، کچھ نہیں، بس اللہ کا فضل اور کرم ان پر ہے، تو وہ اپنے اپنے طور طریقے سے کچھ اپنے چھوٹے گھر بنا لیتے ہیں۔ وہ بھی کب؟ جب انہیں انڈے دینے ہوتے ہیں، جب انہیں بچے دینے ہوتے ہیں، تب وہ اپنا ایک گھونسلہ یا ایک چھوٹا سا گھر وہ دوسرے جانوروں سے بچانے کے لیے حفاظت میں اپنے طور پر ایک گھر بنا لیتے ہیں۔ ورنہ انوینٹ کرنا، ایجاد کرنا یہ لوگوں میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ جتنی بھی ہے بہت لیمیٹڈ ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے جو ہاتھی جتنے بھی اس دنیا میں تھے، ان کا جو لائف سٹائل تھا، آج بھی ان کا لائف سٹائل وہی ہے جو 2000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے جو ہاتھی کا لائف سٹائل تھا، آج بھی وہی لائف سٹائل ہے۔ جو کتوں کا لائف سٹائل تھا، آج بھی وہی لائف سٹائل ہے۔ جو چیٹیوں کا لائف سٹائل تھا، آج بھی وہی لائف سٹائل ہے۔ جو مچھروں کا لائف سٹائل تھا، آج بھی وہی لائف سٹائل ہے۔ لیکن لائف سٹائل میں اگر کوئی چینجز آئے ہیں تو وہ صرف اور صرف انسانوں کے لائف سٹائل میں چینجز آئے ہیں۔ انسانوں نے عقل کا استعمال کر کے انوینٹ کرنا شروع کیا ہے، ایجاد کرنا شروع کیا ہے، اور یہ ایجاد جیسے جیسے شروع ہوا ہے ویسے ویسے دنیا ترقی کرتے گئی ہے، اور یہ ایجاد انسانوں نے کیا ہے۔ ہاتھ پیر آنکھ استعمال ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہ اصل ریزن نہیں ہے، اصل ریزن ہے عقل۔ اپنے عقل کا استعمال کر کے ایجاد کیے ہیں۔ افسوس ہم لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ لینے والے بن گئے، ہم لوگ بیگرز بن گئے، ہم لوگ بھکاری بن گئے، ہم لوگ دینے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہے۔ نہ میرے والد، نہ آپ کے والد، نہ ہمارے پیرنٹس کوئی چیز انوینٹ ہی نہیں کیے ہیں، لیکن ہم نے افسوس نہیں کرنا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے پیرنٹس، میرے ماموں، میرے مامی، میرے چچا، میرے خالو، میرے تایا کچھ انوینٹ نہیں کیے، لہٰذا ہم نے بھی انوینٹ نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا ہے، ہمیں سائنٹسٹ بنانا ہے انشاءاللہ۔ آج سے 500 سال پہلے
ہمارے علماء حضرات انوینٹ کیا کرتے تھے. جتنے لوگ ہاسپٹل میں سرجریز ہو رہے ہیں, جو سرجری کرتے وقت میں جو سامان استعمال ہوتا ہے وہ عالم دین نے انوینٹ کیا ہے. اس وقت میں مجھے لائیو جتنے بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں آن لائن سوشل میڈیا پر ہو یا میرے سامنے بیٹھ کر اگر کوئی چشمہ لگا کر مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ چشمے کا ایجاد بھی ایک عالم دین نے کیا ہے. لیکن وہ سلسلہ رک گیا ہے. جب برٹش حکومت انڈیا پر حکومت کرنے لگی ہے تو وہ دین اور دنیا کو بھی توڑ دیے ہیں, الگ الگ کر دیے ہیں, بانٹ دیے ہیں. ایک تو ہندو مسلمانوں میں جھگڑا کیے, لڑا کر جو آج تک ہم لوگ لڑتے آ رہے ہیں. سب سے بڑی بے وقوفی ہے جو ہندو مسلمان کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں. میرے نزدیک وہ مسلمان بھی بے وقوف, میرے نزدیک وہ ہندو بھی بے وقوف. پہلے کنٹری کے لیے ہم نے جینا ہے. کنٹری ہمیں بہت چیزیں دی رہی ہے, ہم نے کنٹری کو کیا دیا ہے؟ کبھی سوال کریں. ہندوستان نے آپ کو بہت چیزیں دی ہے, ہم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ ہم صرف ہندوستان سے لے رہے ہیں. ایک تو 90% ہندوستانی لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں, نہ جی ایس ٹی نہ انکم ٹیکس, کوئی سپورٹ نہیں گورنمنٹ کو. اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ترقی کرے. گورنمنٹ کب ترقی کرے گی؟ جب آپ ٹیکس دو گے, جب آپ گورنمنٹ کے سکیمز کو اپریشیٹ کرو گے, جب آپ گورنمنٹ کے سکیمز کو پروموٹ کرو گے یا پھر خود انوینٹ کرو گے جیسے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب نے انوینٹ کر کے دکھایا. تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نہیں, وہ 140 کروڑوں کے دلوں میں گھر بنایا آپ نے. 140 کروڑوں کے دلوں میں آپ نے مقام کیا ہے. وہ کیسے کیا؟ وہ آپ انوینٹ کر کے کیا ہے. آج سے 10 سال پہلے, آج سے 30-40 سال پہلے ماضی میں چلے جائیں آپ, کتنی مائیں تھی جن کے 8-8, 10-10, 12-12 بچے ہوا کرتے تھے. وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھویا کرتی تھی. شولڈرز گھس جاتے تھے, شولڈرز گھس جاتے تھے, ہاتھ دکھتے تھے, لیکن وہ 8-8 بچوں کے کپڑے دھویا کرتی تھی, 12-12 بچوں کے کپڑے دھویا کرتی تھی. ایک ماں کا لال, ایک ماں کا دلارا, ایک ماں کا بیٹا. اس نے انوینٹ کیا ہے واشنگ مشین کو, تو کیا وہ اس کے ماں کے لیے انوینٹ کیا ہے؟ نہیں, وہ تمام دنیا کے ماں کو اس نے گفٹ دے دیا ہے. آج ایک بیٹا 10th پاس نہیں کر پا رہا ہے اور ماں بھیک مانگ رہی ہے, محنت کر کے 10th پاس ہو جا بیٹا, میں تجھے آئی فون دلاؤں گی. محنت کر کے تو 10th پاس کر لے, میں تجھے بائک دلاؤں گی. یہ ماں بھیک مانگ رہی ہے. اور کوئی ایک ایسا بھی بندہ تھا جو واشنگ مشین انوینٹ کیا, تو صرف وہ اپنی ماں کو نہیں دیا, اس نے پورے دنیا کے ماں کو گفٹ دے دیا. اس نے پورے دنیا کے ماں کو راحت دیا ہے. یہ راحت دینے والی قوم ہمیں بننا ہے. ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. دنیا کو ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور یاد رکھ لیں, دنیا کو ہم کنٹریبیوٹ صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہی کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ایک ہی ذریعہ ہے جس سے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں, جس سے ہم لوگوں کے دلوں میں مقام بنا سکتے ہیں. لیکن ہماری قوم بہت پیچھے ہے. میرا ورکشاپ بیدر میں کر رہا ہوں, بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں چہرہ ایسا سوکھ گیا تھا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا, جب وہ مجھ سے اپنے کیبن میں شیئر کر رہے تھے. 10ویں جماعت کا رزلٹ آیا تھا کرناٹکا کا. آپ کہہ رہے تھے کہ پورے کرناٹکا میں 66% مسلم بچے بچیاں فیل ہوئے 10th میں. 66. اور جتنے بھی طبقے ہیں, جتنے بھی کیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں الگ الگ, وہ تمام مسلمانوں سے آگے ہیں پڑھائی میں. اور ہماری قوم 44% بچے پاس ہوئے, 66% فیل ہوئے. وہ بوجھ ہو جائیں گے گھر پر. اگر وہ توبہ کر کے نئی زندگی نہیں شروع کریں گے, وہ بوجھ ہو جائیں گے, وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے, وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, وہ ڈیویٹ ہو جائیں گے, اور آخرکار وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اور کوئی ماں اس دنیا میں نہیں ہے جو بیٹے کو بیمار دیکھتے ہوئے, ڈپریشن میں دیکھتے ہوئے, ٹینشن میں دیکھتے ہوئے راحت والی زندگی گزارے. اسے بھی ڈائبٹیز آ جائے گا, اسے بھی تھائرائیڈ آ جائے گا, اسے بھی بلڈ پریشر آ جائے گا, اور وہ ایک دن مر جائے گی. لوگ بولیں گے, محلے والے بولیں گے, ارے کتنی اچھی تھی, کتنا اچھا تھا باپ, صحت مند تھا, اچانک کیسے موت ہوئی ہے, اچانک ہارٹ اٹیک سے موت آ گئی ہے. سبب کون؟ نوجوان بچہ. جوان ماں باپ بیمار ہو رہے ہیں, جوان ماں باپ بیمار ہو رہے ہیں. بچے کی عمر 10, 12 سال, 13 سال, والدین اتنا پریشان ہیں. ایک تھے, ہم لوگ دیا کرتے تھے. آج یہ وہ دور ہے
ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں. 66% آپ امیجن کریں کہ وہ لوگ کیا کریں گے، اب اپنی زندگی کیسے گزاریں گے. وہ سڑکوں پہ زندگی گزرے گی، ہاتھ میں سگریٹ آ جائے گا، منہ میں گٹکا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شراب پینے لگے گا. بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شادی بھی کرے گا. اب جب شادی کرے گا تو ایک بچے کی پوری زندگی تباہ کر دے گا. اور صرف شادی نہیں کرے گا، بچے پیدا کرے گا. بچوں کے ساتھ اسے ایجوکیشن نہیں دے سکتا، اسے تربیت نہیں کر سکتا ہے. ایک بندہ اپنی ایجوکیشن سے دور ہونے کی وجہ سے، محروم ہونے کی وجہ سے وہ کتنے بندوں کا نقصان کر رہا ہے. اور ایک بندہ اگر اچھے سے پڑھ لے ہوئے، اپنی زندگی پوری لگا دے ایجوکیشن میں، تو وہ صرف کامیاب نہیں ہو رہا ہے، اس کا گھر کامیاب ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں، جب گھر کامیاب ہوتا ہے تو صرف ایک گھر کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس سے آنے والی نسل بھی کامیاب ہوتی ہے. آج ہماری قوم صرف کھانے میں پیسے بگاڑ رہی ہے، لٹا رہی ہے. آج کل ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے سوشل میڈیا پر. شادی کے تعلق سے، بالخصوص نکاح کے کھانوں کے تعلق سے آپ بڑے ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ اسے بین کرنا چاہیے، اسے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر جائیں اور لڑکیوں والوں سے پیسے لیں اور کھائیں ان سے. یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو جہیز کر کے پیسے لیتا ہے، جو ڈوری بولتے ہیں اس کو. وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے. MBA پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو دنیا پڑھا لکھا انسان بولتا ہے، اور وہ جاہل جیسا کام کر رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار اس کے ماں کا ہی ہوتا ہے. اور وہ ماں بیٹے کو بگاڑ رہی ہے. اور وہ لڑکی ہو کر، ماں ایک عورت ہے اور ایک گھر کو عورت کو لا رہی ہے اور عورت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، تو وہ کیسی نسل پیدا ہوگی اس سے؟ ماں خراب کر رہی ہے بچے کو. کئی بچے تو ایسا بولے ہم لینا ہی نہیں چاہ رہے سر، لیکن ماں اور میری بہن پیچھے لگے ہیں. لینا تو لینا، کیونکہ ہماری بہن کو ہم نے 20 لاکھ خرچہ کیے شادی میں، تو ہم نے بھی وہ 20 لاکھ واپس لانا ہے کسی غریب کے گھر سے. یہ ہمارا تھاٹ پروسیس ہے. آپ کا ایک ویڈیو جتنا وائرل چل رہا تھا، اس میں ایک بندے نے کامنٹ کیا. میں ویسے کامنٹ کا کوئی رسپونڈ اور ریاکٹ نہیں کرتا ہوں. وہ لکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جواب دے رہا ہے کہ اگر یہ لڑکیوں کے کھانے دعوت میں جا کر ہم کھانا نہیں کھائے تو پھر دعوت ہی نہیں ہوگی. ہم جائیں گے نہیں تو رشتہ دار ملیں گے نہیں، جب رشتہ دار ملیں گے نہیں تو پھر رشتہ داری نہیں رہے گی. ایک دفعہ زندگی میں ہم جا کے کھائیں تو پھر کیا نقصان ہے اس میں؟ وہ کہنے کا اس کا مطلب ہے. لیکن آپ سوچیں کہ ایک والد کو اگر 3 بیٹیاں ہیں تو منیمم 15 سے 20 لاکھ خرچہ ہے ایک بیٹی کی شادی کا، منیمم. اور 60 لاکھ، اور اس کی تنخواہ ہے 15,000. آپ جوڑ لیں کیلکولیٹر لے کے، کتنے مہینے وہ کام کریں تو وہ 60 لاکھ تک پہنچے گا. ہڈیوں سے گچ چلے جائیں گے، سر سے بال چلے جائیں گا، جھک جائے گا. ایک شادی کر کے وہ 5, 10, 15, 20 سال تک سنبھلے گا نہیں، وہ مخروص ہی رہے گا. پھر دوسری بیٹی تیار رہتی ہے شادی کے لیے. اتنا پریشان ہو جاتا ہے، زندگی پوری پریشانی میں گزرتی ہے. اسے آسان کرنا چاہیے. کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ولیمے میں کھائیں، وہ بھی ایک کھانا کھائیں، ایک کھانا اور ایک میٹھا رکھیں، بس یہی کافی ہے. اس میں ملاقاتیں کر لیں رشتہ دار ہیں. وہ جو نوجوان جواب دے رہا ہے کہ آپ کا کھانا ضروری ہے، اس میں محبت بڑھتی ہے، اس میں رشتہ دار ملتے ہیں دور دور سے آ کر، تو ولیمے میں بھی تو ہو سکتا ہے. دولہے والے دل کھول کر بلائیں کہ آپ کی طرف سے 500 لوگوں کو بلائیں. آپ 10 آئٹم نہ رکھیں، ایک ہی آئٹم رکھیں. ایک آئٹم رکھیں، بگارا کھانا رکھیں، دالچا رکھیں، قورمہ رکھیں، کافی ہے یہ. اور واقعی آپ کے پاس پیسہ ہے تو بعد میں آپ کہیں دعوت کر لیں جا کر. لیکن آپ پیسہ خرچنے کی وجہ سے آپ کے جو بھائی بہن ہیں ان پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ دعوت اچھی کریں. محلے والوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے وہ ان کے بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی اچھی کریں. ابھی میں ایک جگہ سے آیا، احمد آباد کے پاس میرا ایک لیکچر تھا. وہاں گیا، ایک بہت بڑا بزنس مین، کروڑ پتی انسان، ان کے بڑا فارم ہاؤس میں رکا. وہاں نمازیں پڑھی، پھر اس کے بعد مجھے لیکچر دینے جانا تھا. تو ملاقات کرنے کم از کم 100 لوگ آ گئے تھے اس فارم ہاؤس میں. حالانکہ منع کیا تھا کسی کو نہ بلائیں، مجھے تھوڑا آرام کرنا ضروری ہے، میں 2 رات سے سویا نہیں تھا. لیکن 100 لوگ آ گئے اور آ کر شکایت کرنے لگے. کس کی شکایت؟ جو فارم ہاؤس کے اونر ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ حضرت تو بہت اچھے ہیں لیکن ہم ان سے ناراض ہیں.
میں نے پوچھا کیوں ناراض ہے بھائی؟ یہ تو اسکول بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اس کے اناگریشن کے لیے مجھے بلایا. نہیں نہیں، یہ شادی میں تھوڑا پیسہ زیادہ خرچ دیے تھے. میں نے پوچھا کتنا خرچے؟ نہیں، انہوں نے 5,000 روپے خرچے ہیں عادت میں اپنی بیٹی کے. کتنا خرچے؟ ارے سنیں بھائی، بولے تھوڑا، عورتیں ذرا بولیں کتنا خرچہ انہوں نے شادی میں، بیٹی کے شادی میں 5,000 خرچے. تو وہاں کے کمیونٹی کے لوگ ناراضگی جتا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ 5,000 کوئی رقم ہے؟ نہیں نہیں سر، ہمارے یہاں تو 2,000 میں بچے کی شادی ہوتی ہے، یہ 5,000 خرچ دیے. میں نے پوچھا کیسے بھائی؟ نہیں، شادی میں کوئی دعوت نہیں ہوتی ہے، دلہن کو لینے جو لڑکے والے آتے ہیں کچھ عورتیں، تو انہیں شربت بنا کر پلایا جاتا ہے. یہ حضرت فالودہ بنا کر پلائے تو 3,000 زیادہ خرچہ ہوا. اتنا بھی نہیں خرچنا چاہیے کیا؟ اچھا، بولنے والے بھی کروڑ پتی ہیں، بولنے والے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں ان کے، ایسے بڑے بڑے ہوٹلز. لیکن جو گاؤں میں گیا، سب کے سروں پہ داڑھی، سب کے چہرے پہ داڑھی اور سروں پہ ٹوپی، کرتا پجامہ، ایک بندہ پتلون شرٹ پہ نہیں دکھا. 2-4 منٹ تک میں سمجھا میں علماء کو خطاب کر رہا ہوں. وہ آ کر بولے کہ آپ بنداس بات کریں، اس میں کوئی علماء حضرات نہیں ہے، یہاں صرف جو ہے 5-10 یا 15-20 علماء ملیں گے، یہ عوام ہے، یہ کامن پیپل ہے. کیسی تربیت! وہ کمیونٹی میں صرف 5,70,000 لوگ ہوتے ہیں. چلیا جانتے ہیں آپ لوگ، بزنس کے ہوتے ہیں. بامبے ٹو دہلی آپ جائیں روڈ پہ تو بڑے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں، چلیا کمیونٹی ہوتی ہے. ایسے اگر شادی کرنے لگیں گے اور وہ پیسہ اگر ہماری قوم بچوں کے ایجوکیشن پہ، بچیوں کے ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے، قسم خدا کی ہر گھر سے ایک ڈاکٹر APJ کلام نکلے گا، ہر گھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد نکلے گا. ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، ہم پیسہ کھانے پہ انویسٹ کر رہے ہیں، ہم پیسہ شادیوں پر انویسٹ کر رہے ہیں، ہم پیسہ بیوٹی پارلرز میں انویسٹ کر رہے ہیں، ہم پیسہ کپڑوں پر انویسٹ کر رہے ہیں، ہم پیسہ پکنک پر انویسٹ کر رہے ہیں. یہی پیسہ اگر ہم ایجوکیشن پر انویسٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ لیڈرز بنیں گے، ہم لوگ گیورز بنیں گے، ہم لوگ کنٹریبیوٹرز بنیں گے. آج آپ لوگ عہد کر لیں کہ آپ اپنی دولت میں 50-70% دولت آپ اپنے بچوں کے مستقبل، بچوں کے ایجوکیشن پر انویسٹ کریں گے انشاءاللہ. یہی ریئل انویسٹمنٹ ہے، یہی اصل انویسٹمنٹ ہے. لیکن دیکھیں ایک ایک بچی شادی میں 70,000 کا جوڑا پہن رہی ہے، 70,000. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ 70,000، لیکن دکھانے پہن رہی ہے. کسی نے کیا خوب کہا، اپنے حیثیت سے زیادہ سوچئے، کبھی بھی سوچ حیثیت سے زیادہ رکھے، لیکن دکھاوا حیثیت سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. جتنی چادر اتنی ہی پیر، دکھاوا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ 10,000 کے ہیں تو 10,000 کے ہی دکھنا چاہیے. اگر آپ 1,00,000 کے مالک ہیں تو 1,00,000 کے ہی دکھنا چاہیے. لیکن ہم دکھانے کی ایسی کوشش کرتے ہیں جیسے میں کروڑ پتی ہوں. یہ دکھاوا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے بازی سے ہم نے بچنا ہے. جتنے سمپل لائف آپ گزارو گے اتنا پیسوں کی بچت آپ کرو گے. وہی پیسہ آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو صبح 4 بجے جگائیں، لے جائیں پہاڑوں پہ جاگنگ کرائیں، وہ بچہ پھر ہاسپٹل کبھی نہیں جائے گا انشاءاللہ. جو صبح اٹھ کر 4 بجے میدانوں میں دوڑتا ہے، جو صبح اٹھ کر 4 بجے نوجوان بچہ پہاڑوں پر چلتا ہے، پھر وہ کبھی ہاسپٹل کے سیڑھیاں نہیں چڑھے گا انشاءاللہ. وہ بیمار نہیں ہوگا. آج 25, 30, 40 سال کے بندے بیمار ہو رہے ہیں. کیوں؟ وہ برگر کے ہو گئے، پیزا کے ہو گئے، جنک فوڈ کھا رہے ہیں. یہ کچرا ہے. انگریزی میں کسی نے کیا خوب کہا، do not take it that God did not make it. Do not take it that God did not make it. اس کا مطلب وہ نہ کھائیں جو گاڈ اللہ نے نہ بنایا ہو. جب اللہ نے دنیا بنایا، دنیا بنا کر دنیا کو انسان بنائے دنیا میں، تو انسانوں کی کیا کیا ضرورت ہے اللہ نے سب بنا دیا. کتنے پھل بنائے کہ نہیں بنائے؟ کیا خوب. یہ تو مینگو کا زمانہ ہے، کتنے مزیدار. آپ لوگ جا کے برگر کھاتے ہو، آپ لوگ جا کے پیزا کھاتے ہو. اللہ نے فری میں دے رکھے ہیں. یہ بزنس کر رہے ہیں لوگ، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے دام نہیں لگا کہ آم کا اتنا دام، جام کا اتنا دام، امرود کا اتنا دام، انار کا اتنا دام. یہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے بنا دیے ہیں. یہ کھائیں تو انسان صحت مند رہے گا. انجیر کھائیں، کھجور کھائیں، بادام کھائیں، کاجو کھائیں، شہد لیں. کہاں بندہ یہ چیز کوئی اسکول میں بچے لائے نہیں رہے. اسکول میں کیا لا رہے؟ چپس لا رہے ہیں، پلاسٹک ہوتی ہے اس میں، کینسر ہوگا بعد میں جا کر. لیکن مائیں یہی میگی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے.
سارے عجیب فوڈ کھلا رہے ہیں, صحت مند بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے ہیں, بیمار بند ہیں, 10 سال میں آنکھ میں چشمہ لگ رہا ہے. کیوں؟ صحت نہیں ہے بچوں کی, کچرا کھلا رہے ہو. یہ ماں کی ذمہ داری ہے, ہیلدی فوڈ کھلائیں, اپنی ہاتھوں سے کھلائیں. ایک اسکول میں ورکشاپ کر رہا تھا, پرنسپل صاحبہ نے مجھ سے ملاقات کی. میں نے ایسے ذکر میں پوچھا ہے آپ کے گھر میں کون بناتے ہیں کھانا؟ میڈم آپ صبح 8 بجے آتے ہو یہاں اور 6 بجے یہاں سے جاتے ہو, اتنی محنت کر رہے ہو. ضعیف تھی خاتون, وہ بیچاری کہہ رہی تھی مجھ سے کہ میں میرے گھر کا کھانا میں خود بناتی ہوں, کام والی کو نہیں بنانے دیتی. میں کام والی کپڑے دھوتی ہے, کام والی فرش صاف کرتی ہے, کام والی سارے کام کرتی ہے, کھانا نہیں بنانے دوں گی میں کام والی کو. میں نے پوچھا کیوں؟ نہیں, میں کھانا درود پڑھتے ہوئے بناتی ہوں. بولے سبحان اللہ, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو جو غذا ملے وہ درود کے ساتھ ملے. ٹیپو سلطان شعر میسور آپ سنیں, جو ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی تو درود پڑھ کر دودھ پلاتی تھی, تو شعر میسور پیدا ہوا, ایک شعر زندہ ولی پیدا ہوا تھا. آج کان میں کیا کیا لگا لے کے گانے سنتے ہوئے کھانا بنا رہے تھے. تو کیسے بچے پیدا ہوں گے, کیسے لیڈرز نکلیں گے گھروں میں سے؟ اصل تربیت تو والدین کرنا ہے. یہ بچوں سے جو نوجوانوں کے لیے موٹیویشنل ٹاکس رکھا جاتا ہے نا, اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ انڈیا کے تمام پیرنٹس کے لیے موٹیویشنل ٹاکس کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے بڑا تقاضا ہے تربیت. والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت کسے بولتے ہیں, تربیت کیسے کی جاتی ہے. صرف زبان سے بولتے ہیں بچوں کو کہ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, لیکن وہ خود کچھ نہیں کرے ہوتے ہیں. کتنے والدین ہیں جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچے نیک بنے, بچے گناہ نہ کریں؟ سوال ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذمہ داری والدین کی ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 2 سال تک اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے, اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے. 2 سال صرف اس کا کام دیکھنا 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 ہی ہے, سننا 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 ہی ہے. اگر وہ ماں کے زبان سے گانے سن رہا ہے, باپ کی زبان سے گالی سن رہا ہے, جھوٹ سن رہا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھی بڑا پاپی پیدا ہونے والا ہے, بڑا ہو کر بڑا پاپی بنے گا یہ. اگر اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے 5 وقت اذان ہو رہی ہے, میں نے کئی گھروں میں چھوٹے بچوں کو دیکھا جب مائیں نماز پڑھتی ہے, اذان ہوتے ہی بچہ سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے ایسے. کتنے سال کا؟ 1.5 سال کے بچے کو دیکھا میں نے, 2 سال کے بچوں کو دیکھا میں نے, اذان ہو رہی ایسے ہاتھ رکھ لے رہا ہے, اذان ہوتے سجدے میں جا رہا ہے. کیوں؟ وہ ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. گھر میں 5 دفعہ دیکھتا ہے ماں کو سجدہ کرتے ہوئے, 5 دفعہ دیکھتا ہے والد کو اذان ہوتے ہی ٹوپی سر پہ لگا کر وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے. یہ چھوٹے وقت 2 سال سے جب اس کی آنکھیں دیکھنے لگتی ہے نا, وہ چیزیں اس میں آتی ہیں. اب والد صاحب جمعے ٹو جمعہ جا رہے ہیں تو یہ کیا عالم دین نکلیں گے, یہ متفق ہوں گے بڑے ہو کر؟ سوال ہی نہیں ہے. آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں, ایسے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں بچوں سے کہ وہ نیک پیدا ہونے والے ہیں. اور سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ماں باپ میں, ماں کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا, ماں کی ذمہ داری ہے. مثال بھی دیتا ہوں, دیکھیں آپ لوگ, نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لے آیا, جانتے ہیں نا سب لوگ, ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے, ایمان نہیں لے آیا. کسی عالم دین سے میں نے سنا ماں کی تربیت صحیح نہیں ملی. آپ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں. کس کی وجہ سے؟ ماں آسیہ کی وجہ سے. ماں صحیح تھی, بیوی صحیح تھی تو موسیٰ آئے, اور یہاں ماں صحیح نہیں تھی اور شوہر پروفٹ بھی تھے لیکن بچہ ایمان نہیں لے آیا. ماں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مائیں گناہوں سے بچنا, غیبت سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, گندگی سے بچنا. لیکن کہاں ہے بتائیں آپ؟ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے اشارہ دیا, انٹرسٹ سے پیسے لے رہے ہیں, اور انٹرسٹ سے پیسے لینے میں 70% عورتیں انوالوڈ ہیں ہماری قوم کے, 70%, جس کو سود بولتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کون سی زبان میں, بڑا ٹف ورڈ, ڈاکٹر صاحب جلدی یاد کر لیے, میری یاد نہیں ہوتی جلدی چیزیں, جو بھی ہے آپ سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. وہ سود ہے, اس کو انٹرسٹ بولتے ہیں. یعنی 5 لاکھ روپے میں نے لیے انٹرسٹ ہے, اور مہینہ دے رہا ہوں, تو وہ جب دینے تک پورا کیلکولیشن کریں تو اس کا 7 لاکھ ہو جائے گا. سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, جانتے ہو آپ لوگ؟ سود حرام ہے, سور بھی حرام ہے, سود بھی حرام, سور بھی حرام. لیکن سور کھانے سے
آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ایسا نہیں بتایا گیا، لیکن سود کھا رہے ہو تو آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہو۔ سور کچھ وقت حلال بھی ہو سکتا ہے، جب اگر آپ 4 دن 5 دن 7 دن فاقے میں ہیں، نہ پینے کو پانی ہے نہ کھانے کو ایک نوالا ہے، انتڑیاں سوکھ گئے، نہ کھائے تو مرنے کا اندیشہ ہے، اس وقت میں سور کھا لے بھی تو اجازت ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لے ہوئے، لیکن سود کا بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ آج 70% ہماری عورتیں اس لت میں ہیں، ڈوبی بھی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بند ہو گئی گھر میں، اللہ کی برکتیں بند ہو گئی گھر میں، اللہ کی عظمتیں بند ہو گئی گھر میں۔ آپ اس کے بعد دعائیں کرتے جائیں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی کامیابی کی، وہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں، کیوں؟ نماز پڑھنے کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پاک ہونا ہے، ایسے حرام چیزوں سے پاک، غلط سوچ سے پاک، حسد سے پاک۔ کتنا حسد کرتے ہیں، ایک سگا بھائی کامیاب ہوتا ہے تو دوسرا بھائی بھی ایک دن حسد کرنے لگے گا، دوست حسد کرنے لگیں گے۔ دو سگی بہنیں، ایک بہن کی شادی اچھے گھر میں، دوسری بہن کی شادی غریب گھر میں، یا پھر اس کا شوہر کچھ وجہ سے غریب ہو گیا، اس کا بزنس لاس ہو گیا، تو وہ بہن دوسرے بہن کی کامیابی نہیں دیکھ سکتی، وہ حسد کرتی ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ ایمان صرف اللہ پر لے آنا مکمل ایمان نہیں ہے، ایمان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے تو یہ مکمل ایمان نہیں ہوا ہے۔ 7 چیزوں پر انسان نے ایمان لے آنا ہے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو پھر آپ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ کتنا بھی اللہ کے گانے گا لیں کہ اللہ جیسا ہے ہی نہیں، اللہ گریٹ ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو پھر اللہ کہتا ہے میں آپ کو بھی نہیں مانتا۔ اگر آپ نے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ بھی ماننا ہے۔ میں محمد سے عشق کرتا ہوں، میں اللہ کا دیوانہ ہوں، لیکن قرآن صحیح کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پر بھی ایمان لے آنا ہے، اللہ پر بھی لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لانا ہے، ایمان پر بھی لانا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ۔ آپ کوئی حافظ قرآن سے پڑھ کر اس کا ٹرانسلیشن معلوم کر لیجئے، آخری میں اس میں ہوتا ہے مقدر پر بھی ایمان لے آنا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو کر 2 پیر ٹوٹ گئے، اللہ کو شکریہ، اللہ میں راضی ہوں، اس سے تیری مرضی ہے، میں راضی ہوں۔ یہ شکر گزار بھی ہونا ہے کہ یا اللہ ایمان تو رکھا، صرف تو نے پیر لیے۔ ہر سچویشن پر آپ نے راضی ہونا ہے اللہ سے۔ آپ پر کوئی حالات آتے ہوں، آپ راضی رہنا ہے اس سے۔ امیر تھے، غریب ہو گئے، راضی ہونا ہے۔ صحت مند تھے، بیمار ہو گئے، راضی ہونا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا ہے اللہ کے حکم کے بنا۔ تو آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے؟ آپ امیر سے غریب کیسے ہوئے؟ آپ صحت مند سے بیمار کیسے ہوئے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے آپ کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کو دنیا میں مشکلوں میں ڈالتا ہے، آپ کو حالتوں میں ڈالتا ہے۔ وہ اللہ کی پلاننگ ہے، آسمانوں سے، عرش سے اللہ پلاننگ کر رہا ہے کہ اس بندے کو مجھے جنت میں بھیجنا ہے، تو اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو اللہ 1 سیکنڈ، آدھا سیکنڈ، پوز سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو تکلیف میں اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 70 گنا زیادہ ماں سے چاہتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے، گرتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ دیوانی ماں، جس کو گھر نہیں ہے اپنا ذاتی، سڑک پر ہے۔ میرے گاؤں نلگنڈے سے آتا ہوں میں، ایک ایسی خاتون تھی، مسلمان، دیوانی تھی، گھر نہیں تھا، عجیب کپڑے پہنے ہوئے ہوتی تھی، لیکن جس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو محبت کرتی تھی، سارا نلگنڈا جانتا اس خاتون کو۔ روڈ پر سویا کرتی تھی، جو دیوانے مجنون لوگ ہوتے ہیں نا، روڈوں پر پڑی ہوئی ہوتی، بچے کو بہترین کھانا کھلاتی تھی، منگ کے کھلاتی تھی۔ تو مجھے وہ منظر دیکھ کر کئی دفعہ یاد آیا کہ ایک ماں اتنی پاگل ہو سکتی ہے، اتنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کو، تو پھر اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ کتنا چاہتا ہوگا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اللہ آپ کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ موبائل فون ہے سپوز، یہ میں ہمیشہ اس پاکٹ میں رکھتا ہوں۔ آج میں نے اس پاکٹ میں نہیں رکھا، اس کو میں نے لیفٹ میں رکھا، تو میرا ہاتھ پہلے کہاں جائے گا بتائیں؟ یہ رائٹ میں جائے گا۔ اگر وہ 2 لاکھ کا موبائل ہے، میں نے ہاتھ ڈالا نہیں ہے، تو یہ جو دل کی دھڑکن ہے نا، یہ اچانک بڑھ جائے گی۔ پھر ویری نیکسٹ سیکنڈ ہم ہاتھ یہاں رکھتے ہیں تو موبائل پاتے ہیں، تو راحت ملتی ہے، ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ علماء حضرات سے میں نے سنا
کہ یہ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں، تو اللہ کئی 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 گناہ آپ کے معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتے تو یہ ہاتھ پہلے یہی لے کر جا سکتے تھے آپ کا. یہاں جانے کی وجہ سے جو تکلیف آپ کو ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کئی گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں، کوئی 5 سال اگر بیڈ ریڈن ہے، پلنگ پر بیٹھا ہوا ہے، کتنے گناہ اس کے معاف ہو رہا ہے؟ کوئی کینسر سے لڑ رہا ہے، کوئی پیرالسس سے لڑ رہا ہے، فالج کی بیماری سے، ہم سمجھتے ہیں اس کی قسمت خراب، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا ہارا ہوا انسان، اللہ کے نزدیک وہ جنتی بندہ ہے، اللہ اس کے گناہ صاف کر رہا ہے. ہم نے اپنی سوچ صاف کرنا ہے. جو بندے پریشان ہیں، جو بندے مخروص ہیں، جو بندے بیمار ہیں، اللہ نے یہ تکلیف جان بوجھ کر اس لیے دی کہ اللہ نے آپ کو جنت میں بھیجنا ہے گناہ صاف کر کے. آپ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں، میں جنت میں جانے لائق نہیں ہے. ویسی عبادت منور زمان نہیں کرتا ہے، ویسی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں چاہتا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کر کے بولا ہے، ہم نے رسول اللہ کو چاہا ہے. اللہ بس یہی چاہتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس بندے کو ہم نے جنت میں بھیجنا ہے، تو پھر اس کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اس کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے. اور اس وقت میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، یہ سوچ کر یہ پریشانی اللہ مجھے ہی دے رہا ہے. میرا پڑوسی دیکھیے کتنا خوش ہے، کتنی مست زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس بنگلو ہے، اس کے پاس کار ہے، سال میں 2 3 دفعہ پکنک پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں. اور جتنے لوگ حج پر جاتے ہیں، یہ حج کا زمانہ چل رہا ہے، سارا دنیا سے سارے مسلمان لوگ حج پر جا رہے ہیں. آپ لوگ بتائیں کوئی گارنٹی ان کے حج کے قبول ہونے کی؟ ارے بولے زور سے، کوئی گارنٹی؟ کوئی آ کر بول سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ لیکن کتنے کروڑوں مسلمان غریب ہیں، حج کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ نے جو انعامات رکھے ان کے لیے، وہ جائیں اپنے غریب گھر میں، وہ جائیں اپنے جھوپڑ میں، وہ جائیں ٹوٹے پھوٹے گھر میں، اور اپنے باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھیں. مقبول حج کا ثواب ہے. آج باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، آج باپ کو آنکھ نکال کے بات کر رہا ہے. 9th اسٹینڈرڈ کا بچہ، 10th اسٹینڈرڈ کا بچہ، اسے کیا معلوم؟ باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا، والدین کو مسکراتے ہوئے دیکھنا مقبول 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 حج کا ثواب ہے. گویا آپ کا حج قبول ہو گیا، اتنا ثواب ہے. آپ اس کا کچھ اور بھی معنی نکالیں کہ جس باپ کو دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہو تو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. آپ تھوڑا تصور کی دنیا میں جائیں، وہ باپ اگر مسکراتے بیٹے کو دیکھ لے تو آپ سوچ لیں تھوڑا، جس شخصیت کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. حج کے لیے طواف کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ کعبے کا طواف کرنا، عرفات میں جانا، تو وہ مبارک جگہ جا کر آپ کعبے کو دیکھتے ہو تو عبادت، اس کا طواف کر رہے ہو تو عبادت. اور یہاں باپ کو دیکھ رہے ہیں تو مقبول حج کا ثواب ہے. اگر وہی باپ بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھ لے ہوئے، آپ امیجن کریں اس کو کیسے دعائیں ملتی ہوگی. 850 کروڑ لوگ اس بچے کو اگر روکنا چاہتے ہیں، اس کا ٹانگ پکڑ کر کھینچنا چاہتے ہیں، ایک باپ کی دعا اسے بلندیوں پر لے جاتی ہے. لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے نوجوان بچے اپنے باپ کی دعا نہیں لے رہے ہیں، اپنی ماں کی دعا نہیں لے رہے ہیں، خون کے آنسو رلا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے. اور اس میں کچھ والدین کا بھی قصور ہے. والدین نے جو موبائل تھام دیا نا ان کے ہاتھوں میں، آج 10 سال کے بعد وہ نتائج آپ دیکھنے والے ہیں. وہ کریئر اپنا پورا خراب کرنے والا ہے. ایک موبائل، جب ماں بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا ہے، 2 سال 3 سال کے بعد جب بچہ کھانا شروع کرتا ہے نا، اب وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، رو رہا ہے، تو ماں سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ موبائل لگا کر کوئی کارٹون کا شو دکھا دیتی ہے. آج سے 30-40 سال پہلے ماں کا بچہ کوئی رویا کرتا تھا اور کھانے کو منع کرتا تھا تو وہ ماں لوریاں سناتی تھی. آج کے نوجوان جو مائیں ہیں نا، انہیں لوریاں نہیں آتی ہیں، وہ فون تھما دیتی ہے، بس وہ بچہ فون کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے فون کا. اسے معلوم ہو جاتا ہے ماں کو کیسے بلیک میل کرنا ہے. کھانا رکھتے ہی رونے لگتا ہے، پھر وہ موبائل لا کے رکھ دیتی ہے. اب بتائیں، موبائل کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ انگار ہے، یہ ایک بیماری ہے، جیسے ڈائبٹیز بیماری ہے، تھائرائیڈ ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، لیکن اس سے بھی ایک خطرناک بیماری ہے جس کا نام کینسر ہے. ایک دفعہ آ جاتا ہے کسی کو تو وہ پورا گھر کنگال ہو جاتا ہے، گھر والے بھکاری ہو جاتے ہیں، اور بچنے کے چانسز 5 سے 10% ہی ہوتے ہیں.
मरने के चांसेस 90%, 2-3 साल में विकेट उगड़ जाती है उसकी, सवाल ही नहीं है। मुश्किल से बहुत कम लोग बचते हैं। जैसे कैंसर इंसान को खत्म कर देता है, बिल्कुल उसी तरह मोबाइल एक नौजवान बच्चे के करियर को खत्म कर देता है। मेरी इस बात को अच्छे से सुन लें, सारे वालिदैन और नौजवान बच्चे मेरी बात को सुन लें। करोड़ों बच्चे आज इस दुनिया में सुबह 7 बजे उठकर फ्रेशन अप होकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल को जाते हैं। वो क्यों भेजा जा रहा है उन्हें स्कूल को? उनके करियर को संवारने के लिए भेजा जा रहा है, उनके करियर को बनाने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जो मोबाइल हाथ में आ जाता है, वही मोबाइल उस बच्चे के करियर को खत्म कर देता है, निकम्मा बना के छोड़ देता है, कहीं का नहीं रहता है। अगर कोई बंदा 2 घंटे मोबाइल फजूल चीजें देख रहा है, फजूल चीजें जिससे कोई फायदा नहीं है उसका, तो रिसर्च करने वाले कहते हैं कि ये बीमारी है, इसका नाम मोबाइल एडिक्शन है। उसका स्क्रीन टाइम 2 to 3 आवर्स है और फजूल बेकार रील्स देखे जा रहा है, तो वो एडिक्टेड हो गया, बीमारी आ गई उसमें। अब वो जलना शुरू हुआ है अंदर से, और एक दिन आएगा मुकम्मल जल जाएगा। अब उसके बाद दुनिया के कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले जाएं, दुनिया के बड़े आलिम दीन के पास ले जाएं, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जलने से पहले आपने उसे बचाना है, बिगड़ने से पहले आपने पैरवी करना है, तरबियत करना है। पूरा बिगड़ने के बाद पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं रोते हुए, मेरा बच्चा 17 घंटे स्क्रीन टाइम है इसका। कितने? 17 आवर्स। 12 साल बच्चे के हैं और 17 घंटे मोबाइल देख रहा है। माँ रोते हुए कह रही है मेरी बेटी डिग्री में फेल हो गई, मोबाइल की दीवानी हो गई, जाकर वॉशरूम में 2-2 घंटे बैठती है, हम लोग नॉक करने पर भी नहीं खोल रही है। ये नौजवान बच्चियों के किस्से हैं। और कुछ तो कॉलेज के बच्चों को लेकर माँ बाप आते हैं, रोते रोते मुझसे कहते हैं कि मेरा बेटा 10वीं जमात तक बहुत अच्छा था, कॉलेज में जाकर ऐसा बिगड़ गया, 30-30 सिगरेट पीने लगा है। और वो सिगरेट नहीं, उसमें नशा डालकर पी रहा है। आप लोग को नहीं पता होगा कि आपके कितने बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मेरा बेटा शरीफ है। आप तहकीक करें, आप जानकारी लें, आप किसी को नौकरी पे रखकर इंक्वायरी करने को रखें उस पर कि जाए मेरे बेटे को देखें वो सुबह से शाम कैसे गुजारता है 24 घंटे। आपको पता ही नहीं मोबाइल लेकर क्या देख रहा है, पता करिए वो क्या देख रहा है। गंदी चीजें, 70% बंदे बंदियां गंदी चीजें मोबाइल से देखते हैं, जिना करते हैं अपनी आंखों से। अब उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। वैसे ही जोड़े मिलेंगे उनको, गंदी सोच वाले बच्चों के रिश्ते मिलेंगे, अब जिंदगी गंदी हो जाएगी। एक मोबाइल एडिक्शन की वजह से बच्चा निकम्मा हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, अपने करियर को तबाह कर देगा। जब करियर तबाह हो जाएगा तो उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार मुश्किल से कमाएगा। फिर उसे शादी भी करना है, वो शादी करेगा तो बच्ची बेगम पे जुल्म, बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों पे जुल्म। अब बताएं मुझे, यहाँ मदरसे से भी बहुत से बच्चे होंगे, उलमा हजरात भी होंगे, जो बंदा बीवी के साथ जुल्म करता है, बच्चों की तरबियत नहीं करता, बच्चों को अच्छा तालीम नहीं देता, क्या वो जन्नत में जा सकता है? सवाल ही नहीं है। जो बीवी के साथ जुल्म, जो माँ बाप के साथ जुल्म, जो बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है, क्यों? डिप्रेशन का शिकार है, पैसे नहीं है। बेगम बोलती है कि अरे भाई देखो मेरी बहन के बच्चे कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ाते बच्चे को? उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। जो जवानी में उसने गुजारने थे वक्त किताबों में, वो जवानी का वक्त उसने कहाँ गुजारे? वो दीवाने बच्चों के साथ में, पागल बच्चों के साथ में, रोडी बच्चों के साथ में, होपलेस बच्चों के साथ में उसने जवानी गुजारी, तो पूरा करियर उसका तबाह हो गया। अब जब करियर तबाह होता है तो लाइफ भी तबाह होती है। लाइफ क्या है? लाइफ में सब रिश्ते हैं। आपकी बीवी होती है, आपके माँ बाप होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपके एम्प्लॉयज होते हैं। इनके साथ आपका कैसे ताल्लुक है, आपका रिलेशन कैसा है इन लोगों के साथ, ये भी कल अल्लाह रोज़े क़यामत में पूछेगा, हिसाब लेगा इसका।
لیکن وہ بندہ سب کے ساتھ اس کا رویہ غلط رہے گا. کیوں؟ ایک اچھی جاب نہیں رہنے کی وجہ سے, نمازی نہیں رہنے کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اریٹیشن رہتا ہے, چہرے پہ غصہ رہتا ہے, لڑائی کرتے رہتا ہے سب سے, تو اس کا لائف تو تباہی ہو گئی, اس کے بعد آخرت بھی تباہ ہو گئی. اب والدین سے پوچھتا ہوں میں, کیا ایک موبائل 3 چیزوں کو خراب کر رہا ہے, تو کیا ابھی بھی آپ موبائل تھامیں گے بچوں کو؟ لیکن بچے بلیک میل کرتے ہیں, 10th میں پڑھائی نہیں کروں گا تو ماں بولے گی تو پڑھ لے بیٹا میں تجھے اسمارٹ فون دلاؤں گی, باپ بولے گا تو پڑھ لے بیٹا میں تجھے بائک دلاؤں گا. اب ہندوستان کی حکومت اور دنیا کے تمام حکومتیں کوئی 15 سال کے بچے کو بائک چلانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. کسی کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے؟ کتنے والدین ہیں جو 15 سال کے بچے کو بائک دلائے اور وہ بائک پر کالج جا رہا ہے؟ تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا جس کو بائک دلاتے ہیں. بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے بچے جا کر ایکسیڈنٹس میں مر گئے, نہیں دیکھا آپ نے؟ جن کو 5-5 کروڑ کی بائک دلائے, 3-3 کروڑ کی بائک دلائے, 1-1 کروڑ کی بائک دلائے, تیز جوانی کے جوش میں تیز جا کر کیا ملا انہیں؟ موت, لاش آ گئی ایک دن گھر پہ, وہ دلانے کی وجہ سے. یہ والدین کی غلطیاں ہیں جو والدین کرتے ہیں, ان غلطیوں سے بچنا ہے. یہ جھوٹے وعدے, ایسے وعدے نہ کریں جو بچے کو تباہ کر دیں کہ میں بائک دلاؤں گا. گریجویشن ہونے تک بائک نہ دلائیں, وہ آٹو میں جائیں, وہ بس میں جائیں, وہ ٹرین میں جائیں. حیدرآباد میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے امیر پیٹ, سنا آپ لوگوں نے؟ وہاں جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں کمپیوٹرز کے, پورے اکھا دنیا میں اتنے انسٹیٹیوٹس ایک جگہ کہیں نہیں ہیں جتنے امیر پیٹ میں ہیں. آندھرا سے کروڑ پتیاں جس کے 200 300 کروڑ کے مالک, وہ اپنے بچوں کو گریجویشن کے بعد امیر پیٹ بھیجتے ہیں. وہ آ کر چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ کر وہ کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھتے ہیں, 3 مہینے 6 مہینے کا کورس, اور 2 سال کے بعد اس نوجوان کو دیکھیں آپ تو وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی, ایک خود کی کمپنی ہائی ٹیک سٹی میں بنا رہا ہوتا ہے. یہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں وہ. اور ہمارے غریب بچہ ہوتا ہے, اس کو ایک بائک چاہیے, اس کو ایک آئی فون چاہیے. حیثیت نہیں ہے, حیثیت سے زیادہ چیزیں چاہیے اس کو. دلا رہے ہیں کون؟ اسی کے ماں باپ دلا رہے ہیں. ایک موبائل کی وجہ سے 3 چیزیں خراب ہو رہی ہے. میں نے کنونس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ اس کا کریئر تباہ, اس کے بعد لائف تباہ, اس کے بعد آخرت تباہ ہے. نوجوان کے ہاتھوں میں فقط کتابیں ہونی چاہیے. اسکول مسجد, اسکول مسجد, اسکول مسجد, بس یہی ہونا چاہیے نوجوان کو دھن فکر. اور وہی بندے کل کے ڈاکٹر اے پی جے کلام, وہی بندے کل کے مولانا ابوالکلام آزاد بنیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر, جو 11 سال اپنے ہندوستان کو ایز اے ایجوکیشن منسٹر سروسز دیے. لیکن جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی, جیسے یہ لڑکا پتہ نہیں کتنے سال کا ہے, کتنے سال کا ہے یہ, 8 سال ہے کہ 10 سال ہے کہ 12 سال ہے, کیا ہے, آپ نے زبردست موبائل دے دیا, ویڈیو نکالو کر کے. تو یہی تو چیز ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہو موبائل, لو استعمال کرو, اس سے ویڈیو نکالو. یہ عادت پڑ جائے گی. جب اس عمر کے مولانا ابوالکلام آزاد تھے, آپ اپنے گھر میں باقاعدہ لائبریری بنا دیے تھے. کیا بنا دیے تھے آپ نے؟ لائبریری بنا دی تھی. آج اس ادگیر کے کوئی گھر میں لے جائیں مجھے, 15 سال کا بچہ ہو اور گھر میں لائبریری ہو. ایڈوکیٹ بننے کے بعد کتابیں رکھ لیتے ہیں, عالم دین کو سند ملتی ہے, اس کے بعد کتابیں ملتی ہیں گھر میں. لیکن یہ 2 پروفیشنز کے بعد کوئی تیسرا نہیں دکھتا مجھے جس کے گھر میں کتابیں. ایک غریب عالم دین, اس کے گھر میں بھی جاتا ہوں نا, سبحان اللہ 40-50 کتابیں ملیں گی, کیونکہ ان کی محبت کتابوں سے ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ آنر دیتا ہے ان کو. لیکن آپ دوسرے پروفیشنز میں جائیں, کوئی گھر میں کتاب نہیں ہے, سارے گیجٹس پڑے ہوئے ہیں گھر میں. تو کتابیں لائیں گھروں میں, پڑھائیں آپ لوگ. قرآن سے محروم, نمازوں سے محروم, روزوں سے محروم. کئی بچے روزے بھی نہیں رکھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں تو تراویح نہیں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں مسجد میں پہلے 2 دن تراویح دکھتے ہیں, اس کے بعد مسجد خالی ہونے لگتی ہے. آپ کو والدین ایسا ہاتھ پکڑ کر لے جانا تراویح کے لیے. پہلے بوڑھے لوگ 3 دن کے 30 دن بھی تراویح پڑھتے ہوئے, اور پتا چلتا کہ کہیں شبینہ چل رہا ہے تو 3 دن بھی جا کر کھڑے ہوتے تھے. بوڑھے لوگ 8 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. یہ محبت تھی قرآن سے.
لیکن آج نماز نہیں. فجر کی نماز جائیں, ادگیر میں کتنے مساجد ہیں, جا کر دیکھیں دوسری صف میں آپ کو کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملے گا. منور زماں کی بات سننے اتنے لوگ آ گئے, لیکن مؤذن کے اذان پر کوئی نہیں آتا ہے. منور زماں کے پریزنس پر یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جنت کے وعدے نہیں ہیں, لیکن مؤذن کے آواز پر لبیک کہہ کر جو مسجد جاتا ہے جنت کے وعدے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ مؤذن کی آواز کے دیوانے بننا ہے. ماں پاگل ہو جانا ہے کہ اذان ہو رہی ہے, اس کا بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اذان ہو رہی ہے, اس کا شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے. پاگل ہو جانا چاہیے بیوی کو کہ اذان ہو رہی ہے, اللہ جنت کے لیے بلایا جا رہا ہے, اور یہ میرا شوہر یہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, میرے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے. ایسی ماؤں کی ضرورت ہے دنیا میں, ایسی ماؤں کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ آج سے ادگیر کی مسجدیں بھریں گی انشاءاللہ, اور وہ بھرنے میں یہ جو خواتین حضرات بیٹھی ہیں آپ لوگ رول ادا کریں گے انشاءاللہ. مسجدیں بھریں گے, اذان سنیں اور پھر مسجد کی طرف قدم نہ جائیں, وہ گھر میں کبھی اللہ کی برکتیں نہیں آئیں گی, اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی. اسی لیے پہلے روشن دان رکھتے تھے تو کوئی سورج کی روشنی کے لیے رکھتے تھے, کوئی نیت کرتا تھا کہ وہ مسجد دور ہے, اذان کی آواز بھی آنا چاہیے, لہٰذا یہاں بھی ایک روشن دان رکھیں. جب تک وہ گھر رہے گا اور اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. صرف نیت کی بات ہے, کوئی روشنی کے لیے رکھ رہا ہے, کوئی اذان کے لیے رکھ رہا ہے. سوچ آپ کی کیسی ہے؟ ایسی پوزیٹیو سوچ انسان کی ہونی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ لیکچر سننے کے بعد مرد حضرات, نوجوان بچے پتہ نہیں مسجد کا رخ لیں گے کہ نہیں لیں گے, لیکن آپ لوگ کیا آواز میں بولیں گے, آج اللہ کو گواہ رکھ کر بولیں گے کہ آج سے آپ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو آپ ضرور انشاءاللہ مسجد بھیجیں گے. وہ کب سے؟ کل کی فجر کی اذان سے ہی بھیجیں گے. بولے انشاءاللہ. پھر دیکھیں کیسی رحمتیں آئیں گی, کیسے برکتیں آئیں گی, کیسے گناہوں سے نوجوان بچے بچیں گے. بچہ جب آپ کے گھر سے نکلتا ہے ایک قدم ایسا اسکول کے لیے, جو ماں سمجھتی ہے کہ یہ اسکول کے لیے جا رہا ہے, کریئر بنانے کے لیے جا رہا ہے, یاد رکھیں بگڑنے کے 70% ہے, بننے کے 30% ہے. آپ دنیا کے بیسٹ اسکول میں ڈالیں, وہ بیسٹ اسکول میں روز جا رہا ہے صبح 7 بجے اٹھ کر, تو اسکول پیدل جا رہا ہو یا سائیکل سے جا رہا ہو یا آٹو سے جا رہا ہو یا بائک سے جا رہا ہو یا کار سے جا رہا ہو, میرے اس سوال کا جواب دیں. اسکول جو بچے جاتے ہیں بگڑنے کے کتنے چانسز ہیں؟ 70%. کالج جو جاتے ہیں بگڑنے کے کتنے ہیں؟ 70% بگڑنے کے چانسز. یہ میرا تجربہ ہے. ہندوستان کے 22 اسٹیٹس میں 40 دن رہ کر یہ بندے نے ورکشاپس کیے ہیں. 40 دن رہ کر میں قریب سے میں نے بات کیا ہے نوجوانوں کو, بہت قریب سے میں جانتا ہوں. بگڑنے کے 70% ہے اور بننے کے مشکل سے 20 سے 30% ہے. کیوں؟ کیونکہ نوجوان بچوں کو جو تربیت ملتی ہے وہ اسکول میں فقط پوری نہیں ملتی, ہو ہی نہیں سکتا. اسکول میں 6 گھنٹے جاتا ہے, 18 گھنٹے کہاں ہے پھر بچہ؟ بتائیں مجھے تھوڑا. 18 گھنٹے کدھر رہتا ہے بچہ؟ 18 گھنٹے اپنے گھر میں رہتا ہے, اسکول میں صرف 6 گھنٹے رہتا ہے. اور وہ 6 گھنٹے میں تربیت کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا ہے بھائی. میتھس کا پیریڈ ہوتا ہے, میتھ میں تربیت دی جاتی ہے. انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی تربیت کا لیکچر ہوتا ہے. فزکس کا ایک لیکچر ہوتا ہے, اس میں کوئی تربیت کا لیکچر ہوتا ہے. کیمسٹری پڑھایا جاتا ہے, اس میں تربیت ہو رہی ہے. باٹنی پڑھایا جا رہا ہے, اس میں تربیت ہو رہی ہے. نہیں, یہ الگ بات ہے. کچھ ڈاکٹر خدیر صاحب جیسے کیمپس بنا کر بچوں کو موبائل سے دور رکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں تو کامیاب کیا, میں دعا کرتا ہوں آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب انعاموں سے نوازے. اس لیے کہ یہ واحد بہت کم ایسے ادارے ہیں جو بچوں کو موبائل سے دور رکھتے ہیں. اکھا 4 سال کی جو جوانی ہوتی ہے, 9, 10, 11, 12, میں ہزاروں بچوں کو دیکھتا ہوں شاہین کیمپس میں. موبائل فری کیمپس ہے. کون سا کیمپس ہے؟ موبائل فری کیمپس ہے. آپ زنا سے بچا رہے ہیں, آپ گناہ سے بچا رہے ہیں, آپ نکمہ ہونے سے بچا رہے ہیں. بھلے وہ بچہ اگر کوئی کمزور ہے, پڑھ نہیں پا رہا ہے, لیکن کم از کم یہ موبائل ایڈکشن سے تو بچا رہے ہیں. لیکن والدین کا ذمہ داری لے رہے ہیں. کوئی گھر میں والد ذمہ داری لے رہا ہے جیسے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب لیتے ہیں,
میرے پاس جو ایک مہینے پڑھنے آتے ہیں ورکشاپ، سال میں 6-8 ورکشاپس کرتا ہوں میں، 20-22 اسٹیٹ سے نوجوان بچے آتے ہیں، غریب آتے ہیں، امیر آتے ہیں. 48 آورس میں 1 گھنٹے کے لیے موبائل دیتا ہوں. کتنے؟ 48 آورس میں 1 گھنٹے کے لیے موبائل دیتا ہوں. اس میں ایک بزنس مین آیا تھا کیرلا کا، جو دبئی میں بڑے بڑے اس کے آؤٹ لیٹس تھے، مالز تھے. اس کا ٹرن اوور $2 بلین. کتنے بھائی؟ $2 بلین. 1 بلین میں کتنے زیرو ہوتے؟ کوئی بندہ بول سکتا ہے؟ جی ہاں، 10th کا 12th کا کیلکولیٹر چاہیے اس کو گوگل چاچا، گوگل مامو چاہیے کہ 1 بلین میں کتنے زیروز ہوتے ہیں. وہ بلینئر بن سکتا ہے. 1 کروڑ میں کتنے زیرو؟ نوجوان بولے کوئی معلوم نہیں ہے. مشکل سے کچھ ایک بندہ بولتا ہے کہ 7 زیروز ہوتے ہیں. ایک کوئی بندہ بولتا ہے. اس میں دھونی نہیں ہے اس کا، میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کا، بزنس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کا. کس میں انٹرسٹ؟ مندی چاہیے، حیدرآبادی مندی چاہیے، حیدرآبادی بریانی چاہیے، کھانا چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ حیدرآباد میں کون سا کھانا کہاں اچھا ملتا ہے، بینگلور میں کہاں کون سی چیز ملتی ہے، اس کی پوری جانکاری ہے. لیکن کیلکولیشنز میں زیرو ہے، میتھمیٹکس میں زیرو ہے، کوئی نالج ہی نہیں ہے. اب وہ جو بندہ $2 بلین جس کا ٹرن اوور ہے، اس کے کئی ڈائریکٹرز ہیں، اس میں سے ایک ڈائریکٹر یعنی قریب 2000 کروڑ ہوتے ہیں. $2 بلین مطلب 2000 کروڑ سے زائد. ویسا بزنس مین آ کر ہمارے پاس ٹریننگ لیا ہے، اور وہ ٹریننگ انگلش کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. میں پوچھا کیوں لے رہے ہو؟ نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ورکشاپ میں جو نوجوان بچے روتے ہیں، میں رونا بھول گیا زندگی میں، میری آنکھ سے آنسو ہی نہیں جا رہے ہیں. تو میں سوچا کہ آؤں کچھ وقت بتاؤں اور میری آنکھ سے آنسو بہاؤں، ورنہ اتنا اطمینان بخش میری زندگی ہو گئی ہے کہ آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکل رہے. اور یہ نوجوان بچوں کو دیکھ رہا ہوں تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ رو، نہیں آ رہا ہے مجھے آنسو. تو سوچا کیوں نہ آپ کے محفل میں آ جاؤں اور آپ کی تربیت پہ بیٹھ جاؤں. اور وہ بھی بندہ لا کر ایسا فون دے رہا ہے. کروڑ پتی بزنس انٹرپرینرز آئے میرے پاس، اس کے پاس 3 فون ہوا کرتے تھے. وہ 1 فون دیا، 2 فون چھپا کر رکھ لیا، روم میں بات کیا کرتا تھا. 5ویں دن ورکشاپ کے موبائل پر میں نے لیکچر دیا، ڈسپلن پر میں نے لیکچر دیا. تو وہ اپنے کمرے میں ہوٹل میں جا کر وہ 2 فون لا کر آڈیٹوریم میں ایسے ہینڈ اوور کیا، سر یہ غلطی کر رہا تھا، رکھ دیجیے. کروڑ پتی بندہ ہے وہ بزنس میں. تو یہ لت سے آپ نے بچانا ہے. لیکن یاد رکھیں، موبائل سے دور کریں گے نا نوجوان بچوں کو، اریٹیشن ہو جائے گا، ماں باپ کی بات سننا بند کر دیں گے، ماں باپ کو دشمن سمجھیں گے. ایسی وقت میں کوئی آلٹرنیٹ چیز دیکھنا پڑے گا جس میں آپ کو بچوں کو مصروف رکھنا ہے. تو کرکٹ کھیلیں تو کھیلنے دیں، بندہ برا نہیں ہوگا، گناہ نہیں کرے گا. فٹ بال کھلائیں، جم لے جائیں، آپ بھی جائیں، روزانہ شٹل کھیلیں، گراؤنڈز میں جائیں، ماں بھی جائیں، ماں بیٹے کے ساتھ شٹل کھیلیں. صحت اچھی بنے گی. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھیل کے تھک جائے گا تو سو جائے گا، تکیے پر سر رکھتے ہی نیند آ جائے گی. ورنہ کوئی ایکٹیویٹی فزیکل نہیں کر رہے ہم لوگ، تکیے پہ سر رکھنے کے بعد 2 گھنٹے چاہیے سونے کے لیے ہمیں. اتنی محنت انسان کو کرنا چاہیے کہ the moment your head hits the pillow you should fall asleep. جیسے ہی آپ نے سر رکھ دیا تکیے پر، immediate next second آپ کو نیند آنی چاہیے. وہ کب آئے گی؟ جب آپ محنت کرو گے، فزیکل ایکٹیویٹی کرو گے، پسینہ بہاؤ گے. پسینے پہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو پانی سے نہاتا ہے وہ کیول لباس بدلتا ہے. جو پانی سے نہاتا ہے وہ کیول لباس بدلتا ہے، اور جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے. ہم نے تو اتہاس بدلنے آئے ہیں، ہم نے پسینہ بہانا ہے، ہم نے محنت کرنا ہے خوب، تب جا کر ہمیں اچھی نیند آئے گی. اور نیند کے تعلق سے ایک بات بتاؤں کہ وہی نیند لینے پر انسان صحت مند رہے گا. جو نیند کے 3 حصے ہیں، اس میں جو پہلا حصہ سوتا ہے نا، وہی حق ادا کر رہا ہے نیند کا. اس کے بعد آپ 10-12 گھنٹے سو جائیں، کچھ نہیں ہونے والا، بیماری ہونے والا ہے. 3 حصے ہیں رات کے. جو پہلا حصہ ہے 9 سے لے کر 12، وہ پہلا حصہ ہے. اس حصے میں جو بھی سو جاتے ہیں اس کو مکمل جو چیزیں ملنی ہوتی ہیں صحت کے، وہ تمام چیزیں ملتی ہیں. اب 12 کے بعد جو سونا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد سو بھی جائیں آپ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے. پہلے بزرگ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر
तहज्जुद में जागा करते थे, ऑलमोस्ट एवरीबडी। फिर फजर तक नहीं सोते थे। क्यों? 6 घंटे की नींद होती थी। कितने की नींद हुआ करती थी? 6 घंटे की। 8 बजे सोते थे। आज भी मैं गुजरात जाता हूँ, उलमा हजरात से गाँव में मुलाकात करता हूँ, 5 बजे खाना खाने के बाद फिर खाना नहीं खाते। 5 बजे आखिरी मील होता है उनका। गुजरात के एक नहीं कई उलमा हजरात हैं। इवन मौलाना हुज़ैफा साहब बस्तार भी बड़ी पर्सनैलिटी, जिनके अब्बा हुजूर अभी इंतकाल हुए, पता है ना आपको। अल्लाह दुआ करे आप सब अल्लाह से कि अल्लाह जन्नत नसीब करें। एक आलिम दीन सोचिए, तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान के धरती पे आप जैसा कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूं कि दुनिया के धरती पर आप जैसा कोई काम नहीं किया आलिम दीन, जो एजुकेशन में 6 मेडिकल कॉलेजेस एक आलिम दीन ने बनाया है। आज एक घर बनाने तड़प जाते हैं हम लोग, तरस जाते हैं। एक घर नहीं बना सकते हम लोग अपने जाती बीवी बच्चों के लिए। एक आलिम दीन ने क्या बनाया? 6 मेडिकल कॉलेजेस। मदारिस, मकातिब, मसाजिद भूल जाएं, गिन गिन के थक जाओगे, उतने बना दिया उन्होंने। नंबर बताना मुनासिब नहीं समझता हूं। हर चीज हर जगह हर नंबर लेकर बताना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 मेडिकल कॉलेजेस, D.Ed, B.Ed, M.Ed, B.Pharm, M.Pharm, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बेशुमार स्कूल्स। एक आलिम दीन फिक्र लेकर जो बंदा चलता है ना, तो अल्लाह के ऐसे मददें आती हैं। और जब इंतकाल हो गया तो बेटे रोते हुए कह रहे हैं कि मेरे वालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं छोड़ा, कि कुछ तो है ना, बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं तो भाई को कितने, बहन को कितने जाने चाहिए, जमीन है तो किसको मिलनी चाहिए, आप अपने नाम पर कुछ नहीं रखा। और एक असातिज़ा, एक टीचर आकर मौलाना हुज़ैफा साहब को लेटर दे रहे हैं उनके बेटे को कि आपके अब्बू जान ने 10 साल पहले एक लेटर दिए थे मुझे, और कहें कि इसे खोलना नहीं, मेरे इंतकाल के बाद मेरे बच्चों को देना। तो इंतकाल के बाद उनके बच्चों ने खोला तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो इदारे मैंने बनाए ना ये मेरे ना मेरी औलाद के, ये मेरी कौम के हैं, ये अवाम के हैं। यहाँ अगर आप काम करेंगे तो रह सकते, काम नहीं तो आप यहाँ नहीं रह सकते। ये किसको नसीहत कर रहे हैं? अपने लाल, अपने बच्चों को कर रहे हैं। ये फिक्र होनी चाहिए। माँ बाप अगर फिक्र कर ले, अगर कोई बिजनेसमैन है वो 50,000 कमा रहा है, लेकिन तरबियत की वजह से उसे वक्त देना पड़ रहा है बच्चों को, और वो 30,000 ही कमा रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है, मुनव्वर जमा कहता है वो 20,000 लॉस कर लें, क्योंकि यही बच्चे आपको कल खून के आंसू रुलाएंगे। आपके पास करोड़ों रुपए रहेंगे, लेकिन सुकून नहीं रहेगा, आपको खुशी नहीं रहेगी आप में। आप 10,000 कम कमा ले, कोई बात नहीं है, लेकिन वक्त दें अपने बच्चों की तरबियत के लिए। गुनाह से बचाना बेहतरीन तरबियत है, याद रख लें। सिर्फ पढ़ाना नहीं, गुनाह से बचाना। गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए। किसी की शिकायत कभी भी बच्चा लेकर माँ के पास आए, उसी वक्त में माँ ऐसे उंगली से मुंह बंद कर देना चाहिए, बेटा ये मुंह शिकायत के लिए अल्लाह ने नहीं दिया है। आप कभी मुझसे किसी की शिकायत ना करें, आप कभी किसी की गीबत ना करें। ये माँ अगर बचपन से बोलते आई तो वो कैसा हीरा निकलेगा इंशाल्लाह। सोचे आप लोग। वो बच्चे शिकायत भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। तो हमने अपनी कौम को बचाना है, और ये कौम अमानत है। ये नौजवान बच्चे जो औलाद दिए ना आपको अल्लाह ताला ने, जिनको नहीं दिए उनसे जाकर पूछे कितना तड़पते हैं वो बच्चों के लिए। और अल्लाह ने आपको दिए, आप यू हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड, आप ऐसे ही ले लिए हल्के में उन्हें। ये अमानत है अल्लाह की तरफ से, ये बहुत बड़ी नेमत है। इनकी हिफाजत करना, आपने गुनाहों से बचाना, मसाजिद 5 वक्त भेजना, और एजुकेशन पर आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना, स्किल डेवलपमेंट में। मुझे यकीन है कि यहाँ से हीरे निकलेंगे, इस जहाँ से उदगीर से हीरे निकलेंगे। 3 काम करें आप वालिदैन, बच्चों को गुनाह से बचाएं, अज़ान होते ही मस्जिद की पैरवी करें, मस्जिद भेजें, और जो कमाई है उसमें 70% आप बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। आप देखें उदगीर से साइंटिस्ट निकलेंगे जो नासा में करते हुए काम नजर आएंगे आपको। उदगीर से डॉक्टर्स निकलेंगे, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हुए नजर आएंगे। उदगीर के ऐसे इंजीनियर्स देखेंगे आप
جو بڑے بڑے ٹاورز بنائیں گے, جو بڑے بڑے برجز بنائیں گے. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ لوگ پوری جوانی, نوجوان بچوں ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اودگیر کے جتنے نوجوان بچے ہیں انہیں گناہ سے بچائیں, اور ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھامیں, ان کے ذہنوں کو کھولیں, ان کے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ فرمائیں, ان کو ایجوکیشن کا دیوانہ بنائیں, وہ سکولز کالجز کے دیوانے بن جائیں, اور وہ گناہ سے بچیں, زنا سے بچیں, موبائل ایڈکشن سے بچیں, لو افیئر سے بچیں. یہ بھی خطرناک بیماری ہے. نوجوان بچیاں مجھے سن رہے ہیں, خطرناک بیماری ہے یہ جو لو ہے. یہ کچھ نہیں ہے, یاد رکھ لیں, یہ کھوکھلا ہے. اٹ میکس یو ہالو فرام انسائڈ. محبت کوئی چیز ہے ہی نہیں بھائی. محبت پہلے آپ اپنے والدین سے کریں. یہ جو آئی لو یو بولتے ہیں وہ اپنے ماں کو بولے آئی لو یو, نہ جانے کتنی دفعہ وہ آپ کا پخانا دھلائی. یہ نوجوان بچے جو بچیوں کے دیوانے ہیں, ماں کے دیوانے بن جائیں آپ لوگ. آپ کا پخانا دھلائی ہے آپ کی ماں نے کتنی بار. ایسے کتنے نوجوان بچے جو عشق میں آ کر اسکول سے محروم, کالج سے محروم ہو گئے. وہ نوجوان بچوں کو میں کہتا ہوں, اس وقت میں اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, آپ کا بوائے فرینڈ آپ کا پخانا نہیں دھلا سکتا, یاد رکھ لیں. لیکن آپ 22 سال کی ہیں, آپ پخانا نہیں دھو سکتی ہیں, لیکن آپ کا پخانا آپ کی ماں صاف کرے گی. اسی کو ماں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ممتا ہوتی ہے. وہ اصل آپ سے محبت کرتی ہے, وہ دیوانہ نہیں کرتا ہے. وہ دیوانہ گلی سے نکل جاتا ہے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. میں اس کا کیسے پخانا دھلاؤں؟ اگر کوئی لڑکی آ کر بوائے فرینڈ کے 2 ہاتھ اس کے ٹوٹ جاتے ہیں, پخانا نہیں دھو سکتا ہے, کیا لڑکی دھوئے گی؟ سوال ہی نہیں ہے. وہی لڑکی اس کے بچے کا پخانا دھوگی کیونکہ وہ ماں بنتی ہے. اس میں محبت اللہ ڈالتا ہے جو ممتا کی, کیونکہ اللہ نے مثال لی ہے. بندوں پتہ بھی ہے تمہیں میں کتنا چاہتا ہوں, ایک ماں جتنا چاہتی ہے اس سے 70 گنا چاہتا ہوں. یہ اللہ مثال لے رہا ہے. یہ ماں کو چھوڑ کر بوائے فرینڈس گرل فرینڈس کے پیچھے جا رہے ہیں, گرل فرینڈس بوائے فرینڈس کے پیچھے جا رہے ہیں. کریئر تباہ کرنے میں جتنا موبائل ایڈکشن کا ہاتھ ہے اتنا ہی لو افیئر کا بھی ہے. یہ 2 خطرناک بیماریاں ہیں جو آپ کے کریئر کو پورا تباہ کر دیتے ہیں. جو ماں باپ کے نہیں وہ کیا بوائے فرینڈ کے ہو سکتے ہیں. جو ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ 850 کروڑ لوگ کو دھوکہ دیں گے. جو ماں کو دھوکہ دیتی ہے, جو ماں کو بدنام کرتی ہے, اور قیامت آنے والی ہے. اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں, اور ان نشانی میں ایک بتائی کہ جوان بچیاں اپنی ماں کو ذلیل کرنے لگیں گی. وہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. اللہ کرے کبھی آپ کی وجہ سے قیامت نہ آئے, آپ سبب نہ بن جائیں قیامت کے, آپ ریزن نہ بن جائیں. آپ سوچیں کہ قیامت ایک خطرناک عذاب ہے, خطرناک غصہ ہے اللہ کا, اور آپ ریزن بن رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماؤں کو ذلیل مت کریں, والدین کو ذلیل مت کریں. یاد رکھیں جب تک ایک نوجوان بچی سڑک پر اپنی نگاہ نیچے کر کر چلتی ہے تب تک اس کا باپ سینہ تان کے نظریں اٹھا کر چلتا ہے سڑک پر. لیکن جب نوجوان لڑکی سڑک پر نظر اٹھا کر چلنے لگتی ہے تو یاد رکھیں اس کے باپ کو اسی سڑک پر نظریں جھکا کر چلنا پڑتا ہے. باپ کو ذلیل نہ کریں, ماں کو ذلیل نہ کریں. آپ کو اسکول بھیجا جا رہا ہے تو والدین کو ذلیل کرنے نہیں بھیجا جا رہا ہے. آپ کو کالج بھیجا جا رہا ہے, والدین کی عزت مٹی میں ملانے نہیں بھیجا جا رہا ہے. آپ کے قسمت میں جو بندہ بندی ہے وہ مل کر رہے گا, اللہ نے طے کر دیا ہے. آپ زیادہ فکر نہ کریں لائف پارٹنر کو لے کر, آپ فکر کریں اپنے کریئر کو لے کر. انشاءاللہ آپ کو لائف پارٹنر بھی اچھا مل جائے گا جب آپ کا کریئر اچھا ہوتا ہے. میں تمام حضرات سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. اور 26 میں پھر گلبرگہ میں میرا پروگرام ہے, کل کہیں پروگرام ہے. 10 گھنٹے مجھے نیکسٹ 3 دن باتیں کرنی ہے. میں اور مزید بہت دیر بات کرتا, لیکن کہیں اور پروگرام میں بھی مجھے جانا ہے بیدر میں. میں معذرت, جتنا آپ لوگ چاہتے تھے اتنا شاید میں بات نہیں کر پایا. تہ دل سے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو باتیں میں نے کہی آپ اسے ضرور فالو کرنے کی کوشش کریں اور دعا کریں. اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پہلے مجھے فالو کرنے والا بنا دے, پھر تمام سننے والوں کو فالو کرنے والا بنا دے. مائک پکڑنے سے پہلے ہر دن پکڑتا ہوں مائک, 2 رکعت نماز پڑھ کر مائک پکڑتا ہوں صلاۃ الحاجت. پچھلے 4-5 سال سے کرونا جب سے آیا, جب کلاس میں جاتا ہوں مائک پکڑتا ہوں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر
جہاں جاتا ہوں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کلاس میں جاتا ہوں تو ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ بھی اپنے بچے کو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کر بھیجیے اسکول، اور ہر ماں کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت روز پڑھنا ہے۔ یا رب میرے بیٹے کو میں نے اسکول بھیجا ہے، یہ ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے اور میں نے یہ کام کر دیا ہے، اب یہ تیرا کام ہے کہ آخر کے دروازے کھول دیں اور صلاحیتوں سے نوازیں۔ میرا بچہ کمزور ہے، یا اللہ تیرا کرم کا معاملہ فرما میرے بچے پر۔ میں جتنا کر سکتی میں نے اتنا کر دیا۔ میرا لال مجھ سے دور کہیں اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ لیکچر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، اسے سننے والا بنا دے یا رب، اسے سمجھنے والا بنا دے یا رب، اسے اچھا پرفارمر بنا دے یا رب۔ یہ روز دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کریں گے آپ لوگ؟ مانگے اللہ سے، تب جا کر چیزیں ملیں گی۔ سال میں ایک دفعہ، رمضان میں ایک دفعہ، جگنے کی رات میں ایک دفعہ، بچوں کی کامیابی کی دعا نہیں، روزانہ اسکول پہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے موت ہو جائے، کبھی نہ ہوئے ایسا، لیکن حفاظت کی دعا کریں۔ 10 پیسے صدقہ نکالے، نہ رہے تو 10 پیسے، 4 آنے، 8 آنے، 1 روپیہ صدقہ نکالے، ایسا صدقہ ڈالیں 1 روپیہ، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہیرے نکلیں گے آپ کے گھر سے انشاءاللہ، ہیرے نکلیں گے، کیونکہ آپ صدقہ 1 روپیہ دے رہے ہو، 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہو۔ امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں کبھی آؤں تو بہت سے گھروں سے یہ گڈ نیوز ملے کہ ہم لوگ روز 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجنے لگے ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو مائیں سب بچوں کو کالج، اسکول کو، مسجد کو بھیج رہے ہیں۔ میں UK گیا، لنڈن، اور 5 الگ الگ سٹیز میں 5 دن رہا، اور وہاں جا کر مسجدوں میں دیکھا میں مغرب کی نماز میں عورتیں برقعوں میں اپنے بچوں کو کار ڈرائیو کرتے ہوئے لا کر مکتب، مغرب سے عشاء تک بچے پڑھتے ہیں، پھر وہی ماں اپنے بچے کو گھر لے کر جاتی ہے۔ مکتب کی وجہ سے اسلام زندہ ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، اور وہ رول ماؤں کا ہے وہاں پر ماشاءاللہ۔ ہزاروں ملکیں دیکھے میں نے جو بچوں کو لا کر، کیونکہ باپ کو کمانا ہوتا ہے، بزنس میں ہے، ماں فکر سے بچوں کو ہاتھ میں کوئی پیدل، کوئی بس سے، کوئی کار سے لا کر مسجد میں، مکتب میں شریک کرا رہی ہے۔ روز لانا لے جانا ماں کی ذمہ داری ہے، آپ کو مسجد تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اذان ہونے پر ذمہ داری سے آپ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں گے انشاءاللہ سب۔ جزاکم اللہ خیر، تھینک یو سو ویری مچ۔ مختصر دعا ہوگی، آپ حضرات بیٹھے، مختصر دعا ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ ہم نے جو یہ پروگرام کیے ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ڈاکٹر منور کمار صاحب کو ہم نے یہاں لائے، اے اللہ ان کا کلام ہم نے سنا ہے، اے اللہ 100% کامیابی، اے اللہ 100% اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، اے اللہ دین دنیا دونوں تعلیمات سے اے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ جو سرپرست حضرات، اے اللہ جو یہ اکابرین ہمارے درمیان میں آئے، اے اللہ ڈاکٹر منور زماں، اے اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اور بھی جو حضرات ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں، اے اللہ سب کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے